کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقادر اللہ تیرے غرم کی کیا بات مولا تیرے غرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو مجھ کو بلائے گا کی ہدایت اور اسی کے گوگل میپ کے ذریعے سے آپ اپنے خیمے میں بھٹکے ہوئے بھی رہ کے آرام سے پہنچ جائیں گے. اس لیے اس کو موبائل کو چلانا، اس کے ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنا اور مینا کے نقشوں اور خیموں کو سمجھنا، جو وقت آپ کا بچ رہا ہے کاروبار چھوڑ کر کے اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کیجیے. اسی طریقے سے جب یہ خیمے اور نقشے کی بات آئی تو اور بات بتائیں، جب آپ ایئرپورٹ پہ جدہ اتریں گے وہاں بھی آپ کو کچھ کاغذات ملیں گے اور ایسے سے اسٹیکر ملیں گے، آپ سمجھیے گا یوں ہی دے دیا. کھلونے کی شکل میں بہت سارے حاجی کیا کرتے ہیں، بیگ میں ڈال دیا، پاسپورٹ میں ڈال دیا، بیچ میں ایسے رکھ دیا. اب وہ پاسپورٹ معلم کے آدمی نے آپ سے لے لیا اور جب آپ بلڈنگ میں جائیے گا یا پھر بلڈنگ سے پہلے کئی جگہ سے آپ چیکنگ پوائنٹ سے گزریے گا تو آپ کو کہا جائے گا کہ آج وہ اسٹیکر کہاں ہے، آپ کہیے گا کہ پاسپورٹ کے ساتھ دے دیا ہے. ماشاءاللہ آپ کو سم لینا ہے، آپ کو کچھ اور چیز دینی ہے، وہ اسٹیکر جس میں نمبر ہوگا اس کی ضرورت ہے. اس لیے سوائے پاسپورٹ کے معلم کے ہاتھ میں کوئی اور کاغذ آپ کو نہیں لینا، سوائے پاسپورٹ ان کو دے دیجیے. وہ پاسپورٹ اپنے پاس حفاظت سے رکھیں گے اور جو بھی وہاں آپ کو ملے گا ایئرپورٹ پہ وہ اپنے گلے میں لٹکانے والی چیز ہوگی لٹکا لیجیے گا، رکھنے والی چیز ہوگی اپنے بیلٹ کے پاکٹ میں جہاں روپیہ رکھے ہیں ریال والا وہیں رکھ لیجیے گا. پھر اسی طریقے سے جب آپ مینا کے خیمے کی طرف روانہ ہوں گے 7 ذی الحجہ کو تو 2-3 دن 4 دن پہلے آپ کو قربانی کا کوپن ملے گا. آپ کو مینا کے خیمے کا آپ کو نقشہ کے ساتھ 5000 میں اور کچھ ہے، 7 کی قربانی آ کر دیجیے. ایک مثال میں نے آپ سے کیا، یعنی یہ قربانی کیا ہونی چاہیے. جیسے جیسے بات آئے گی ویسے آپ کے ذہن میں ڈالیں. آپ آگے بڑھیے. آپ نے احرام کی حالت میں آپ نے سفر کا آغاز کر لیا ہے. اب آپ کی فلائٹ کا جو معاملہ ہے وہ عجیب و غریب ہے. چھوٹا سا وہ باتھ روم ہے کموڈ والا اور کوئی بھی حاجی پہلے سے اس کو یوز کیا ہوا نہیں ہوتا ہے تو خطرہ ہے کہ ہمارے احرام کی چادریں پلید ہو جائے، گندی ہو جائے، ناپاک ہو جائے. اس لیے 2 کام کرنا. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ کم کھانا اور کم پینا، کم کھانا اور کم پینا. سفر میں فلائٹ سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے بند کر دیں تاکہ فلائٹ میں آپ کو بیت الخلا جانے کی حاجت نہ رہے. اگر تھوڑی پیاس لگے تھوڑا پیاس اور جوس وغیرہ آپ لیجئے جس میں خوشبو نہ ہو، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں بھی ہیں، اس کی بھی پابندی کرنی ہے. اس کی پابندیوں کی تمام تفصیلات پہلے آئیں. فلائٹ کے باتھ روم کا کم سے کم بلا شدت ضرورت کے استعمال میں، خدا نہ خواستہ آپ کو ضرورت ہی پڑ گئی تو باتھ روم میں جائیے، گیٹ لگائیے، اوپر کی چادر اٹھا کر ٹانگ لیں، ٹھیک ہے. نیچے والی چادر کو پہلے اچھی طرح سے لپیٹ لیجئے، ایسا لپیٹ لیجئے کہ آپ کے چہرے پر کبھی نہ آئے، آپ کے سر پر کسی حالت میں پورے سفر حج میں حالت احرام میں سر پر نہیں آئے، چہرے پر نہیں آئے. تو اس کو لپیٹ کے آپ ضروریات سے فارغ ہو کر کے آپ کم سے کم پانی کا استعمال کیجیے. اس لیے ہم حاجیوں سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کم کھانے اور کم پینے کا معمول ابھی سے بنائیے. جدہ نہیں مکہ تک جانے تھے
ٹھیک ہے؟ اور دوسرا عمل اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے موبائل کے فون کو کم کر دیجیے آج سے. اب آپ دیوانہ وار مولا کی بارگاہ کی طرف چلے. اب صرف مولا یاد رہے، مولا کے پیچھے کی دنیا یاد. اگر یاد آ گئی آپ کے حج میں دشواری ہوگی، مشکلیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، اور اسی مشکلوں کی وجہ سے آپ یقین کیجئے جس عمل کو آغاز کریں گے آپ طواف کو شروع کریں گے، عمرے کو شروع کریں گے، حج کو شروع کریں گے، سعی کو شروع کریں گے، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، اسے قبول تو بعد میں کرنا، پہلے ہمارے لیے اسے آسان فرما دیجیے. میں نے اپنے انداز میں بیان کیا، قبولیت کو بعد میں، فریاد قبولیت کی بعد میں، پہلے مولا آسان تو کر دیجیے نا. جب آسان ہوگا تو کر گزریں گے، جب کر گزریں گے تو اللہ کے بلائے مہمان ہیں، یقیناً اللہ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے گا. اپنے من سے تو جانے دیں، ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے ہمارا سلیکشن ہوا ہے، ہمارا انتخاب ہوا ہے، تو بارگاہ ایزدی میں پہلے یہ دعا کرنی ہے، اللہ ہمارے اس طواف کو، ہمارے عمرے کو، ہمارے حج کو آسان فرمائیے اور پھر قبول فرما لیجئے. ہمیں یقین ہے کہ جب آسان ہو جائے گا تو قبول بھی انشاءاللہ. اب آسان اور قبول کے لیے آپ کو چاق و چوبس رہنا، آپ کو مسائل سیکھنے ہیں، ارکان معلوم ہونی چاہیے، جنایات معلوم ہونی چاہیے، کون سی غلطی پر ہمیں اب کیا کرنا. اگر نہیں معلوم ہوا اور غلطی کر کے آپ چپ چاپ کمرے میں آ گئے تو دم دینا آپ کو لازم تھا، دم دیے بغیر انڈیا آ گئے، بتائیے حج ہو جائے گا؟ ہاں، اس کی مثال یہی ہے، علماء کے سامنے ہمیں نہیں بیان کرنا چاہیے کہ تفصیل سے مختصراً آپ سے عرض کروں. آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تقدیم واجب، تاخیر واجب، ترک واجب، سہو، سجدہ سہو واجب ہوتا کہ نہیں؟ سجدہ سہو کریں نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ حج اور عمرے میں کچھ اعمال و ارکان ایسے ہیں، واجبات، فرض نہیں، واجبات جس کی تقدیم و تاخیر سے، جس کے چھوٹ جانے سے سہون ہم کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اور حج عمرہ کا سجدہ سہو دم ہے، چھوٹے جانور کی، بکرے کی، دمبے کی قربانی، اس کا وہی سجدہ سہو ہے. مجھے بتائیے کہ حاجی کو معلوم نہیں رہے گا کہ کہاں دم دینا ہے، کہاں سجدہ سہو ہے، کون سی جنایت ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی، تو اس کا تو حج بمبے والا حج ہو جائے گا. بمبے میں لوگ جاتے تھے، فلائٹ نہیں ملتی تھی، چلے آتے تھے، گاؤں میں اعلان ہو جاتا تھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آ گئے، ماشاءاللہ. وہ حج کو حاجی نہیں بننا. ایک ایک میرے بھائی کا، میری بہنوں کا، میری ماؤں کا حج ایسا ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے پیمانے پر وہ کھڑا اترے. 100% کھوٹا حج ہونا چاہیے، کھڑا کھوٹا ایک دم، کہیں کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو سیکھنا ہو، سمجھنا ہو، تربیت پانی ہوگی، علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. تو میں نے آپ سے کیا کہ آپ اگر جدہ ایئرپورٹ پہ جائیں گے تو وہاں کسٹم امیگریشن میں بھی کچھ دشواریاں ہیں. پورے حج کا سفر جو بجنا بندہ مجنون ہو کے نکلا ہے، اور مجنون ہو کے کیسے نکلا وہ بھی ایک بات سمجھ لیجیے. جتنے وہ کپڑے اور وہ لباس، وہ زیب، وہ سجنے کی چیزیں تھیں جو ہم اپنے دیار میں، اپنے گھروں میں کرتے تھے، سب کو اتار دیا گیا. اور ایک چیز اور اتار دیا گیا، اپنے اندر کی ذاتی شخصیت کی شناخت بھی اتار دی گئی. میں بھاگلپور میں بول رہا ہوں کچھ سوچ سمجھ کے. یہاں ہم ٹوپی وہ والی پہنتے تھے تو یہ مسلک سے ہمارا تعلق ہو گیا تھا، وہ والی پہنتے تھے تو اس مسلک کے ہم نمائندے ہوتے تھے. وہاں جانے کے بعد حکم دیا گیا کہ اب تم میرے دربار میں آئے ہو، اپنے دیار کے مزاج کو چھوڑ کے آؤ، یہاں ٹوپیاں بھی بدل ڈالو، سب کھلے سج ہو کر کے آیا، تاکہ پہچان میں بھی نہیں آ سکے کہ یہ کس مسلک کا تعلق ہے اس کے ساتھ. پہچان
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹوپی سے تو مسلک کی نہیں پہچان ہوئی، لیکن بالوں کی سناوٹ زلف کے سوارنے سے بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو 4 ہی عمل 3 ہی عمل کرنے کے بعد حکم ہو گیا، ارے آپ نے طواف کر لی، صفا مروہ کی سعی کر لی، اب اس زلفوں کو جو سوارتے آئے تھے اس کو بھی اتار ڈالو تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کون سے دیار سے آ رہا۔ انٹرنیشنل بن گئے ہم عالمی بن گئے ہیں، ہم سارے مسلک کو اللہ کے واسطے اپنے گھر میں اپنے کونے میں چھوڑ کے جائیے گا۔ مکہ معظمہ کے امام اور قبلہ کے امام کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے، شہر رسول مدینہ طیبہ کے امام و خطیب کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھیں گے، اس لیے پڑھیں گے کہ ہم تو دیوانہ وار ہو کر اپنی شناخت گھر پہ چھوڑ کے چلے آئے۔ انشاءاللہ کریں گے ہم۔ ہمارے بعض ساتھی ہمیں دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی، حرم کی امامت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، خانہ کعبہ میں نماز ہو رہی ہے، جہاں بتایا گیا کہ اتنی نمازوں کا ثواب ہے، لیکن کمرے میں آ کر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ شہر رسول مدینہ منورہ میں نمازیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں چھوڑ کے اپنے کمرے میں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ کے حرم شریف میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھ کے صحیح کی طرف پڑھے،